اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد سے ہی ہمارے اشرافیہ نے ایسا ماحول بنایا جیسے پاکستان اور اسلام کے ٹھیکیدار یہی قوتیں ہوں اور باقی تمام غدار اور کافر ہوں۔ یہ سنہریو اس لیے بھی بنایا گیا کہ جن مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، ان الزامات کے بغیر ان مقاصد کی تکمیل ناممکن تھی۔ لہٰذا سب سے پہلے ایسا سنہریو بنایا گیا کہ جیسا پاکستان جرنیلوں کے بغیر ناگزیر ہے، تمام اشرافیہ اور مقتدرہ قوتیں ان کے ہم نوا بن گئے تھے اور آج تک وہ جرنیلی نظام کے تحت سانسیں لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے وار جمہوریت پر یہ کیا گیا کہ جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا اور تمام طاقت اپنے ہاتھ میں رکھی، جمہوری بساط لپیٹ دی گئی اور ملک میں تمام ادارے مفلوج بنا دیے گئے اور جرنیلی نظام کے ماتحت بنا دیے گئے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلا وار بنگال پر کیا گیا اور بنگالوں کو غدار ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا۔ تقریباً 20 لاکھ بنگالیوں کا قتل عام ہوا، کئی خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی اور بنگالیوں نے یہاں تک کہا کہ آ کر پاکستانی جرنیل اپنے ناجائز بچے لے جائیں۔ تاریخ میں غلیظ ترین گالیاں بنگالیوں کو دی گئی اور تمام قوم خاموش تماشائی بنے رہے، اس لیے کہ یہ سارے جرنیلی فتوے تھے جن پر ایمان رکھنا عوام اپنا فرض عین سمجھ رہے تھے۔ اس کے بعد سن 80 کی دہائی میں ایسا ماحول بنایا گیا جیسے افغانی دنیا کے عظیم ترین قوم ہو اور اسلام کا پھیلنا اور اسلام کا مضبوط ہونا دنیا میں ان کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ یہ ضرورتیں امریکہ کے لیے لازمی تھی۔ لہٰذا مجاہدین بنائے گئے اور روس کے خلاف ایک عجیب سنہریو بنا کر ان امریکی تقاضوں کی تکمیل کے لیے جرنیلوں نے عوام اور فوج کو روس کے خلاف لڑایا اور آزاد مملکت افغانستان کو بھی امریکی تابع بنانے کے لیے یہ تمام کوششیں شروع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جب افغانستان مکمل طور پر امریکی گرفت میں چلا گیا اور امریکہ اپنا کھیل شروع کر چکا تھا، اس کے بعد طالبان بنائے گئے، پھر طالبان پر یلغار کی گئی اور طالبان کو فسادی قرار دیا گیا۔ یہ تمام لوازمات ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوئے، ہمارے اذہان میں یہ اب بھی نقش ہے۔ اس کے بعد آج جب دوبارہ امریکہ کو ضرورت ہوئی تو انہوں نے طالبان کو دوبارہ منظم کیا اور اقتدار طالبان کے حوالے کیا گیا۔ صدر اشرف غنی کو مجبور کیا گیا کہ آپ کی فوج مداخلت نہ کرے طالبان کو کابل تک پہنچنے میں، لہٰذا اتنی مضبوط فوج نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی اور چند طالبان جو کابل تک پہنچتے عظیم لشکر بن گیا تھا۔ یہ عجیب طرفہ تماشا ہے کہ ایک چند افراد کیسے لشکر بن جاتے ہیں، ان کے پشت پر کون ہوتا ہے اور ان کو کون فنڈ فراہم کرتا ہے۔ جس طرح کہ بنیر اور سوات میں لاکھوں کے حساب سے اچانک طالبان نمودار ہوئے اور پانی کے بلبلے کی طرح سب غائب ہو گئے۔ ناظرین، یہ سنہریو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مستقبل قریب میں انہی طالبان حکومت
پر امریکہ نے دوبارہ یلغار کرنا ہے، کیونکہ طاقت کا سر چشمہ وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ شروع میں بھی جب طالبان سن 1996 میں بنائے گئے تھے اور بعد میں انہیں اقتدار دیا گیا تھا، تو پاکستان، سعودی عرب اور دوسرے اپنے پٹو حکومتوں سے طالبان حکومت تسلیم کروائی تھی، لیکن خود طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے کہ امریکہ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر طالبان نے ہمارے ضرورتوں کے مطابق اقدامات نہ کیے تو ہم انہیں کچل کر رکھ دیں گے۔ وہ لوگ جو اس بات پر خوشیاں منا رہے ہیں کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے، امریکہ کو کوئی شکست نہیں ہوئی، اس نے پینترا بدلا ہے، آگے دیکھیے کہ وہ افغانستان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ والسلام۔